अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो जर्नी ऑफ नावल्स के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ताहिर जावेद मुग़ल साहब का नावल फैसला, उसकी छठी किस्त। पहली 5 किस्तें हमारे चैनल पे मौजूद हैं, जिसने नहीं सुनी वो सुन ले। और ये छठी किस्त है जो आज शुरू कर रहा हूँ मैं। उम्मीद है सबको पसंद आएगी, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप बेहतरीन नावलों से मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। एक आहट ने मुझे चौंका दिया। मैंने मुड़कर देखा, एनी मेरे करीब खड़ी थी। उसके शानों पर एक मोटी गर्म शाल थी। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बोली। अंधेरा देख रहा हूँ। और तुम? मैं ये देखने चली आई थी कि आप क्या देख रहे हैं। अगर मालूम होता कि अंधेरा देख रहे हैं तो अंधेरा तो कमरे में भी बहुत था, बल्कि इतना ज़्यादा था कि मैं उठकर चली आई और किसी को कानों कान खबर ना हुई। वो मेरे बिल्कुल करीब आन खड़ी हुई। गहरी तारीकी के बावजूद मुझे उसके मदहम हदुहाल नजर आने लगे थे। वो हार तो नहीं हुआ? उसने पूछा और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने कहा, मुझे तो नहीं हुआ, लेकिन लगता है तुम्हें है। नहीं, ऐसी बात नहीं, और अगर हो भी तो फिक्र की बात नहीं। मैं खुद डॉक्टर हूँ। लेकिन ज़रूरी तो नहीं होता कि डॉक्टर अपना इलाज खुद कर ले। हाँ, ये बात तो है। वो हौले से मुस्कुराई। अक्सर मुस्तनद डॉक्टरों को भी अपने इलाज के लिए दूसरे डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, बल्कि मैंने तो मुस्तनद डॉक्टरों को अपने जैसे अरे गैरे हकीमों और नेम हकीमों से भी रुजू करते देखा है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। फिर ज़रा तौक़ुफ़ से बोली, लेकिन आपने खुद को अरे गैरे हकीमों से क्यों मिलाया है? आप में कौन सी बात एरी गैरी है? भाई, मैं तो अलफ से लेकर ये तक एरा गैरा हूँ। पता नहीं तुम्हें क्या नज़र आ गया है मुझ में। मुझे लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ से पिटवा कर निकलवाओगी। शायद तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे वालिद मोहतरम का हाथ बहुत भारी है। एक मरतबा बचपन में मैं तुम्हारे भाई साहब सलजोक का क्रिकेट बैट तोड़ने की पादाश में उनके थप्पड़ खा चुका हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? वो बोली। हम आपस में फर्स्ट कज़न हैं और मेरे ज़ेरे इलाज भी हैं आप। मैं आपसे पूछने का हक़ रखती हूँ कि आप इस वक्त इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रहे हैं। ये कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। ऐसी वैसी बात की शुरुआत तो है, मैंने ज़ेरे लब कहा। क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी दलील में बेताशा वज़न है। तुम्हें तो डॉक्टर के बजाय वकील होना चाहिए था। अचानक ख़वातीन वाले कमरे में खटपट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा, जाओ अब, कहीं वो तुम्हारी नक चढ़ी भाभी साहिबा न जाग गई हो। एनी भी तफ्तीशी नज़रों से कमरे की तरफ देख रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं। मैंने कहा, सोचती क्या हो जाती क्यों नहीं? वो बोली, खतरे की कोई बात नहीं कोई बीमा साहब, आप हाँ मुहाई हाम के हैं। कमरे में एक ही मोमबत्ती थी, वो मैं अपने साथ ले आई हूँ। उसने चादर के अंदर से मोमबत्ती निकाल कर मुझे दिखाई। अंदाज में शौक़ी थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर मैंने कहा, माचिस तो कमरे के अंदर ही होगी। अगर तुम्हारी भाभी साहिबा ने वो जलाकर देख ली तो? वो सर हिलाकर बोली, हाँ, इस मरतबा आपकी दलील में भी बेताशा वज़न है। 2-4 सेकंड सोचती रही, फिर दबे कदमों कमरे की तरफ बढ़ गई। ताहम कुछ देर तक दरवाजे के सामने सुन गिन लेने के बाद वापस आ गई। कौन था? मैंने पूछा। मेरा ख्याल है भाभी ही थीं, दोबारा लेट गई हैं। मैंने कहा, ये तुम्हारी भाभी क्या चीज़ है एनी? हर वक्त लिए दिए रहती हैं। लगता है कि वो इस ग्रुप में शामिल ही नहीं हैं। हाँ, वो कुछ खोई खोई सी रहती हैं। उनकी ज़िंदगी में तलखी भी तो बहुत है। और ये सारी तलखी कामरान भाई की वजह से है। कामरान भाई शादी के सिर्फ 1.5 साल बाद ही कनाडा चले गए थे। वो एक कोर्स के सिलसिले में गए थे। उनका इरादा 1 साल में वापस आ जाने का था।
वहाँ जाकर वो कुछ ऐसे मगन हुए कि पाकिस्तान का रास्ता भूल गए। शुरू में उनके हाथ आते थे, फिर हाथ आना भी बंद हो गए। उसके बाद पता चला कि वो कनाडा से अमेरिका चले गए हैं। करीबन 2 साल बाद वो वापस कनाडा आ गए, मगर इस मरतबा वो अकेले नहीं थे, उनके साथ अमेरिकन बीवी भी थी। अब्बू और अम्मी उनको समझाने के लिए कनाडा गए, बड़ी मुश्किलों से उन तक पहुँचे। अब्बू कसम खा कर गए थे कि कामरान को पाकिस्तान वापस लाएंगे और अगर वो ना आया तो उससे कतई तल्लुक़ कर लेंगे। कामरान भाई नहीं आए और अब्बू नाराज़ होकर वापस आ गए। इस वाक़े को अब करीबन 5 बरस गुजर चुके हैं। कामरान भाई से हमारा राब्ता बिल्कुल मुनक़ते है। खबर नहीं वो कहाँ और किस हाल में हैं, कनाडा में हैं या अमेरिका में। उनका आखिरी हार्ट डेट 2 साल पहले आया था। तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ही रहती हैं? हाँ, वो बड़ी साबर शाकर खतून हैं। शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो कि जब से उनकी शादी हुई है वो बहुत कम मैके गई हैं, हालांकि मैका भी लाहौर में ही है। शादी के बाद वो चंद बार 2-3 दिन के लिए अपनी अम्मी के पास गई होंगी। अब वो जाती ही नहीं, अगर जाती हैं तो शाम से पहले घर लौट आती हैं। अब्बू अम्मी से उन्हें इतना प्यार है कि मैं बता नहीं सकती। ख़ास तौर से अब्बू का तो कोई काम किसी को नहीं करने देती। अब्बू आजकल कामरान भाई की तरफ से बहुत मायूस रहते हैं। वो दिली तौर पर चाहते हैं कि फ़रहीन भाभी कामरान भाई से तलाक़ ले लें और कहीं शादी कर लें। उन्हें ये फ़िक्र लाहिक रहती है कि भाभी ये पहाड़ सी ज़िंदगी कैसे काटेंगी। कोई बच्चा होता तो भी उन्हें सहारा होता। वैसे भाभी ठीक ठाक पढ़ी हुई भी हैं। शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो कि उन्होंने बाकायदा थीसिस लिखा हुआ है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनके पास PhD की डिग्री है। वाकई चौंका देने वाली इतला थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर मैंने पूछा, कभी तलाक के बारे में बात भी हुई है? हाँ, अपने आखिरी हाथ में अबू ने कामरान भाई को लिखा था कि वो फ़रहीन भाभी को तलाक दे दें, क्योंकि उन्होंने कनाडा में अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर ली है और मुस्तकबिल में उनका पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं। आपने जवाबी हाथ में कामरान भाई ने तलाक देने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी थी, लेकिन जब भाभी फ़रहीन को इस हत्तो किताबत का पता चला तो उन्होंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो हरगिज़ तलाक नहीं लेंगी और अगर इस सिलसिले में उनसे ज़बरदस्ती की गई तो वो कुछ कर गुजरेंगी। क्या उन्हें अब भी उम्मीद है कि कामरान पाकिस्तान वापस आएगा? मालूम नहीं। बहरहाल वो अब आहिस्ता आहिस्ता हालात की आदी हो गई हैं। कभी तो मुझे यूं लगता है कि उन्होंने अपनी महरूमियों से समझौता कर लिया है। हम कुछ देर इसी मौजू पर गुफ्तगू करते रहे, फिर एक कमरे से बड़े ताया जान के खांसने की मुसलसल आवाज़ आने लगी। एनी बोली, अब कुछ भी हो जाए भाभी, अब्बू जान को खांसी की दवा पिलाने के लिए ज़रूर उठेंगी, लिहाजा मैं चलती हूँ। उसने मेरा हाथ पुरजोश अंदाज में दबाया, हौसला अफजा नज़रों से मेरी तरफ देखा, लेकिन इसी दौरान में कमरे से खटपट की आवाज़ आने लगी थी। वो मुझसे मेरे हौसले का कोई सबूत मांगे बगैर जल्दी से वापस चली गई। सुबह सवेरे मेरी आंख खुल गई। मैंने खिड़की से पर्दा हटाकर देखा, सूरज तुलू हो चुका था। कमरे में सब खर्राटे ले रहे थे। यकीनन दूसरे कमरे में भी ग्रुप के अरकान ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। मैं एनी की भाभी को देखकर चूक गया। वो बरामदे में खड़ी थी, जर्द फूलों वाली सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद शलवार। कमीज़ पर जर्द धारियों वाली जर्सी थी। शानों पर पड़ी हुई कामदार शाल ने खूबसूरती और वक़ार में इजाफा कर दिया था। मैंने पहली बार गौर और बारीक बीनी से इस खातून को देखा। उम्र 24 और 28 साल के दरमियान ही होगी। नकोश तीखे और चेहरे पर खास किस्म का हज़्नो मलाल था, लेकिन ये कैफियत शख्सियत की मजमूई दिलकशी में कमी के बजाय इजाफा करती थी। उनका ताल्लुक़ मेरे दो दयाली रिश्तेदारों से ही था। वो मेरे दादा के भाई की पोती थी। अपने वालिद की तरह उनका रंग भी गैर मामूली तौर पर सुर्ख व सफ़ेद था। वो बहुत से मकामी बच्चों के दरमियान खड़ी थीं। उनके एक हाथ में शापर था। वो शापर में से सेब और केले वगैरह निकाल कर बच्चों में तकसीम कर रही थीं। बच्चे इस मेहरबानी पर बड़े खुश थे और झपट झपट कर अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे। फल ख़त्म हो गए, लेकिन बच्चों के तकाजे ख़त्म नहीं हुए। एनी की भाभी अंदर गईं और 2 बड़ी डबल रोटियां उठा लाईं।
ساتھ میں جام کی شیشی تھی۔ وہ جام لگا لگا کر ڈبل روٹی کے سلائس بچوں میں تقسیم کرنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈبل روٹی اور جام بھی ختم ہو گئے۔ اب کچھ اور بچے آ گئے تھے اور فرحین کے گرد پھیلے ہوئے ہاتھوں کا اثار برقرار تھا۔ میں یہ صورتحال دیکھ کر باہر نکل آیا۔ فرحین کے چہرے پر بے بسی نظر آ رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیں۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں بچوں کے حصار سے نکالا۔ بچے ان سے چمٹے جا رہے تھے۔ میں نے زیادہ بے باک بچوں کو ہلکی سی ڈانٹ پلائی اور وہ تتر بتر ہو گئے۔ فرحین ہام سی گئی تھیں، شال شانوں سے ڈھلک گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ پہلی بار اس علاقے میں آئی ہیں۔ یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرحین نے پوچھا۔ آپ کو مصیبت میں دیکھ کر کہنا پڑی یہ بات۔ یہاں غربت بہت ہے۔ آپ اس طرح دریا دلی کا مظاہرہ کریں گی تو درجنوں بچے یہاں جمع ہو جائیں گے اور مستقل طور پر جمع رہیں گے۔ ہمارا گھروں سے باہر نکلنا دوبر کر دیں گے۔ بچے دور کھڑے تھے اور ابھی تک للچائی ہوئی نظروں سے فرحین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فرحین کے چہرے پر تاسف ابھر آیا۔ بات تھی بھی تاسف کی۔ یہ علاقے جو قدرتی حسن سے مالا مال تھے، معاشی طور پر بری طرح بدحال ہیں اور لاچاری کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اب تو پھر بھی صورتحال قدرے بہتر ہوئی ہے۔ چند برس پہلے حالات اور بھی ترسناک تھے۔ مجھے 90 ہجری کا ایک واقعہ آج تک یاد ہے۔ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ ناران آیا تھا۔ ہم ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میرے ایک دوست نے چکن پیس کھا کر ہڈی باہر پھینکی۔ ہڈی کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت لگا رہ گیا ہوگا۔ جوں ہی ہڈی کمرے سے باہر گری، ہاتھ میں بیٹھے ہوئے چند بچے اس پر جپٹے اور ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو گئے۔ میں یہ منظر دیکھ کر اپنی بنیادوں تک ہل گیا۔ یہ کسی فلم یا ڈرامے کا منظر نہیں تھا۔ ہماری آنکھوں کے عین سامنے اشرف المخلوقات گوشت کے چند ریشوں کے لیے جانوروں کی طرح آپس میں لڑ رہا تھا۔ وہ معصوم بچے ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے اور بالکل چوپایوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ آج فرحین کے غیر ترسے ہوئے چہروں کا ہجوم دیکھ کر وہ دردناک منظر پھر سے میری نگاہوں میں تازہ ہو گیا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ فرحین بولی۔ کیا یہ پاکستان نہیں ہے؟ کیا یہ بچے ہمارے قومی جسم کا حصہ نہیں ہیں؟ بالکل ایسا ہے، لیکن ہماری سہل پسندی کی وجہ سے ان کی حالت سنورتی نہیں۔ ہماری سہل پسندی؟ فرحین کے لہجے میں تعجب تھا۔ ہاں، ہماری سہل پسندی۔ ہم لوگ ان علاقوں میں آتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی حالت زار دیکھتے ہیں، ہمارے ضمیر میں کھسک جاگتی ہے، مگر ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ہم چند سے کہ ان لوگوں کی طرف اچھال دیتے ہیں اور مناظر کی دلکشیوں میں کھو جاتے ہیں۔ ہم کبھی ان کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچتے۔ ہم میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا شمار ارباب اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ لوگ کن فیکون کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی سہل پسندی سے کام لیتے ہیں۔ اس علاقے کی پھیلی ہوئی جولی میں ستی نواز شاد کی ہراٹ ڈال کر سبحان اللہ کا ورد کرتے واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی یہاں سڑک نہیں پہنچاتا، بجلی نہیں پہنچاتا، دیگر شہری سہولتیں تو خیر دور کی بات ہے۔ فرحین بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگیں، آپ باتیں تو مدبروں جیسی کرتے ہیں، لیکن کیا؟ ایک دم ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری ہو گئی، وہی سنجیدگی جو انہیں ایک نہایت سنجیدہ اور باوقار روپ دیتی تھی اور جس کے سبب سب بڑے چھوٹے ان کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ وہ ذرا بدلے ہوئے لہجے میں بولیں، تیمور صاحب، بڑے خلوص سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا کہ بد سے بدنام برا ہوتا ہے۔ آپ کو خیر بدنام تو کسی طور نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ خاندان کی کچھ لوگوں کی رائے آپ کے بارے میں زیادہ اچھی نہیں ہے، اور جب رائے پہلے سے اچھی نہ ہو تو چھوٹی سی بات کا بھی بتنگڑ بن جاتا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
آپ کو یہ تنبیہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ اس بات کو آپ رہنے دیں، وہ سر لہجے میں بولیں اور میری سگریٹ کو ناگواری سے دیکھتی ہوئی اندر چلی گئیں۔ میں جان گیا تھا کہ فرحین صاحبہ کا اشارہ کس طرف ہے۔ کاغان میں گزرنے والی رات نے میرے اور اینی کے حوالے سے ان کے ذہن میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ سارا دن دھوپ سینکتے اور اٹکلیاں کرتے ہوئے گزرا۔ سہپیر کو گلیشیئر پر جانے کا پروگرام بنا۔ یہ وہی تیسرا اور آخری گلیشیئر تھا جسے عبور کر کے ہم وادی نہران میں داخل ہوئے تھے۔ آبادی سے گلیشیئر کا فاصلہ بمشکل 1 کلومیٹر ہوگا۔ سفر کے دوران میں ہماری گاڑیوں کا بھی سوا ستیاناس ہو چکا تھا۔ فیصلہ ہوا کہ گاڑیوں کو دھلوا لیا جائے۔ یہ کام بھی وہیں گلیشیئر کے پاس ہو سکتا تھا۔ جس جگہ گلیشیئر دریائے کنہار میں گرتا تھا وہاں دریا کا پارٹ کافی چوڑا تھا۔ دریا کے ساتھ چند چھوٹے بڑے دارے بھی بن گئے تھے۔ ان داروں کے درمیان خشکی کے چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے اور یہاں کیمپ وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ یہ کیمپس سیاہ حضرات اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے۔ گنگناتے کھلکھلاتے ہوئے دریا کے کنارے آرام دہ کیمپوں میں رات گزارنا ان سیاہ حضرات کے لیے یقیناً ایک خوشگوار تجربہ ہوتا ہوگا۔ اس جگہ کرائے پر بھی خیمے دستیاب تھے۔ کئی شوقین خواتین و حضرات نے کسی ہوٹل میں رہنے کے بجائے ان خیموں میں رہنے کو ترجیح دے رکھی تھی۔ یہاں دریا کے کنارے پر ایک چائے خانہ بھی موجود تھا۔ چائے نوش فرمانے کے لیے دریا کے ان کنارے پر لکڑی کے سٹول اور میزیں رکھی تھیں۔ بڑا دلکش ماحول تھا۔ گاڑیاں دھونے کے لیے مقامی لڑکوں کے حوالے کر دی گئیں۔ پورا گروپ مختلف ٹولیوں میں بٹ گیا اور یہ ٹولیاں ادھر ادھر گھومنے لگیں۔ گلیشیئر پر پہنچنے اور وہاں ادھم مچانے کا ہر کسی کو شوق تھا۔ کھیتوں کے درمیان سے گزر کر گرتے پڑتے ہم گلیشیئر پر پہنچے۔ برف سخت اور میلی تھی۔ اس پر چلا تو جا سکتا تھا لیکن ادھم نہیں مچایا جا سکتا تھا۔ پھر بھی حسب توفیق سب نے ایک دوسرے پر برف کے گولے وغیرہ پھینکے۔ ندیم نے فلم آگ کا وہ مشہور گانا گایا، موسم حسین ہے لیکن تم سا حسین نہیں ہے، میری نظر سے پوچھو تم سا کہیں نہیں ہے۔ اگر وہ صرف گانے تک محدود رہتا تو بھی ٹھیک تھا، لیکن جب اس نے محمد علی کی طرح باقاعدہ برف پر لڑکنے اور پھسلنے کی کوشش کی تو برف میں چھپے ہوئے پتھر نے اس کی پشت پر کاری ضرب لگائی اور وہ کافی دیر گمسم رہا۔ تنویر ایک چٹان کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ وہ ندیم کو اشاروں سے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ ندیم نے ایک ہاتھ کمر پر رکھا اور لڑکھڑاتا ہوا اس کے پاس چلا گیا۔ اینی مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، کچھ اندازہ لگایا آپ نے وہ کدھر گئے ہیں؟ نہیں، تم بتاؤ، تمہارا کیا اندازہ ہے؟ اندازہ نہیں، مجھے ٹھیک ٹھیک پتہ ہے کہ چٹان کے پیچھے کیا ہوگا۔ ادھر اس لفنگے تنویر نے برف کا مجسمہ بنا رکھا ہوگا۔ دونوں اس مجسمے پر غیر شریفانہ تبصرے کریں گے اور شیطانی ہنسی ہنسیں گے۔ ہمیں معلوم ہے ان لڑکوں کے یہی کام ہوتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ کسی عورت کا مجسمہ ہوگا؟ عورت کا نہیں، لڑکی کا، ایک دم خطرناک مجسمہ۔ وہ منہ پھیر کر شرم آمیز شوخی سے مسکرائی۔ اخلاق اپنے کام سے لگا ہوا تھا۔ وہ دڑا دڑا اپنی ہونے والی بیوی کی تصویریں کھینچ رہا تھا، اور جب وہ خود نہیں کھینچتا تھا تو کسی دوسرے سے کھنچواتا تھا۔ گلیشیئر پر واپسی کا سفر خطرناک تھا۔ ڈھلوان کی وجہ سے بار بار پاؤں پھسل جاتا تھا۔ اینی نے میرے ہاتھ کا بلکہ پورے بازو کا سہارا لیا۔ وہ میرے بازو پر لد سی گئی تھی۔ اس کے بال ہوا سے منتشر ہو کر میرے چہرے پر پھیل رہے تھے۔ بڑے تایا اور تائی جان تو ہوٹل میں ہی رہ گئے تھے، لیکن اینی کا بھائی رضوان تو ساتھ تھا، مگر وہ رضوان کی کوئی خاص پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ اگر اسے تھوڑی بہت پرواہ تھی تو وہ صرف بابی صاحبہ کی تھی، اور بابی کی یہ اہمیت صرف اینی تک ہی محدود نہیں تھی۔ پورے گروپ کے نوجوانان جو بھی شوخی شرارت کرتے تھے بابی کی نظر بچا کر کرتے تھے۔ اب جب کہ ہم گلیشیئر سے اتر رہے تھے تو بھی بابی کا تذکرہ ہی ہو رہا تھا۔ بابی نیچے دریا کے کنارے گاڑیوں کے پاس موجود تھیں۔
لیکن ان کی نگران نظروں کی تپش یہاں تک محسوس کی جا رہی تھی۔ بھابی دیکھ رہی ہیں، بھابی ناراض ہوں گی، بھابی سے شکایت کرنا ہوگی۔ اس قسم کے فکرے بار بار کانوں میں پڑ رہے تھے۔ ایک دو بار تو نرگس نے اینی اور فوزیہ کی چھیڑ چھاڑ سے تنگ آ کر بھابی کو باقاعدہ آوازیں بھی دے ڈالی تھیں۔ میں نے دور نیچے اینی کی بھابی صاحبہ پر نگاہ ڈالی۔ گاڑیوں کی سروس ہو رہی تھی اور وہ ان کے قریب کرسی ڈالے بیٹھی تھی۔ ان کے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور وہ بار بار انہیں سمیٹ کر شال کے نیچے چھپاتی تھیں۔ غروب ہوتے سورج کی کرنوں میں ان کی قمیض کے زرد پھول دمک رہے تھے اور یوں لگتا تھا کہ یہ پھول کسی کے لباس کا حصہ نہیں بلکہ دریا کی لہروں نے اچھال کر کنارے پر پھینک دیے ہیں۔ میں نے کہا، اینی مجھے لگتا ہے کہ فرحین صاحبہ ہمارے ہی طرف دیکھ رہی ہیں۔ لگ تو مجھے بھی یہی رہا ہے۔ تو پھر چھوڑ دو بازو، یہ بھی تو مشکل ہے۔ اس نے تھوڑی میرے کندھے سے لگا دی۔ ارے تھوڑی ہٹاؤ، میں نے کہا، اتنی دور سے بھابی کو تھوڑی تھوڑی نظر آئے گی۔ نظر نہ آنے سے ہی تو شکوک پڑتے ہیں، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ میں پہلے ہی بہت مشکوک ہوں۔ کسی کی نظر میں آپ کچھ بھی ہوں، میری نظر میں وہی ہیں جو میں سمجھتی ہوں۔ اور تم کیا سمجھتی ہو؟ ایک سچا کھرا انسان، مہم جو، بلند حوصلہ، حسین فطرت کا عاشق، اوپر سے سخت، اندر سے بہت نرم اور میٹھا، ایک ایسا شخص جس سے دیر پا دوستی کی جا سکتی ہے۔ دوستی بہت وسیع لفظ ہے، اپنے اندر بہت کچھ چھپا لیتا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، اینی نے کہا۔ ایک مرتبہ میں نے عمرانیات کے متعلق ایک کتاب پڑھی تھی۔ وہ مجھے کتاب کے بارے میں بتانے لگی۔ میں بظاہر اینی کی باتیں سن رہا تھا، لیکن میری تمام تر توجہ دور نیچے ان زرد پھولوں کی طرف تھی جو دریا کی لہروں نے اچھال کر چمکیلی ریت پر پھینک دیے تھے۔ ان پھولوں کے درمیان ایک پھول نیم گلابی بھی تھا۔ یہ شاید کسی کا چہرہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ فرحین صاحبہ ہمارے ہی طرف دیکھ رہی ہیں۔ نہ جانے اچانک میرے دل میں کیا آئی کہ برفیلی ڈہلوان پر اترتے اترتے میں جان بوجھ کر پھسلا۔ اینی بھی میرے ساتھ ہی پھسل گئی۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر گرے اور اسکیٹنگ کے انداز میں 20-25 فٹ نیچے چلے گئے۔ اینی کے ہونٹوں سے ایک سریلی چیخ نکلی تھی اور وہ میرے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ جی تو دوستو، ہماری چھٹی قسط یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور اس سے آگے مزید آپ کو 7ویں قسط میں سنایا جائے گا یہ ناول۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔